لطیف کوسہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر اتنی تلخیاں، اتنے دفعہ انکار کے باوجود اب ایسا کس طرح سے ماحول بن رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو کہ پارٹی پالیسی دیتی ہے عوام کے سامنے، وہ بات کر رہی ہے کہ مذاکرات حکومت سے ہو سکتے ہیں. اور بڑی ایک اچھی بات بھی ہوئی کہ ایاز صادق صاحب کے گھر ملاقات ہو گئی، چاہے وہاں مذاکرات شروع نہیں ہوئے لیکن بات چیت تو ہوئی کچھ. تو کن شرائط پر یہ مذاکرات ہو سکیں گے، اور اگر بغیر شرط کے ہونے چاہیے مذاکرات تو کب شروع ہو سکیں گے یہ مذاکرات؟ دیکھیں، ایک تو جنید آپ ماشاءاللہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں نے آخری انٹرویو یہیں دیا تھا عامل میر صاحب کے پاس ہی، اور یہ 26 نومبر کے سانحے کے بعد کا تھا. اور یہ ادروائز بھی تاریخی ہے کیونکہ یہاں سے بتیاں بند کیں اور آپ کو بھی اس دن جو ہے غالباً یہاں سے جانا پڑا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ساری قوم و ملک نے دیکھا. اور وہ بڑا سانحہ ایسا بدقسمتی سے ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہی ایک سیاہ دن کے طور پر متصور کیا جائے گا، جہاں ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے ہی لوگوں کو گولیاں مار کے ان کو جو ہے شہید کیا گیا. اور جس فسطائیت کا وہ جو دنیا ساری نے دکھایا وہ پاکستان کے کوئی اب آپ کی امیج کے لیڈرشپ لیے مذاکرات کی بات کر رہی ہے. مناسب نہیں تھا. وہ میں آ رہا ہوں. دیکھیے مذاکرات آپ نے کہا، بالکل ہم نے یہی کہا. دیکھیں بالآخر مذاکرات ہی سے یہ مسائل طے ہوں گے. البتہ بنیادی ہمارا ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کو پہلے ریلیز کیا جائے، کیونکہ عمران خان کے صاحب کے بنا یہ پارٹی ان کی مشاورت کے بغیر، ان کی ہدایت کے بغیر یہ پارٹی کوئی فیصلہ باہر والے نہیں لے سکتے ہیں. یہ ایک امر حقیقت ہے. قائد ہمارا ایک عمران خان ہی ہے. باقی جو بنے ہیں ان کی ایبسنس کی وجہ سے، ان کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے قانون دان ہیں، بہت نفیس ہیں، بہت زیادہ تدبر اور حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن باہر کیف وہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کے. اور باقی ساری پارٹی کے ٹھیک ہے وہ باقی چیزیں کر رہے ہیں. پہلے ہمارا یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو خدا را باہر آپ مخلصی دیجئے گا. باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ 26ویں ترمیم رول بیک اس طرح تو نہیں ہوتی ہے نا، وہ بھی کسی مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگی. اور اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے، تو وہ بھی یا تو ایک کمیشن کے ذریعے ہوگا. ہم نے تو کہا ہے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیجئے گا، جو 9 مئی کے سانحے کی بھی اور 24 سے 26 نومبر موجودہ اس کے بھی احاطہ کر لے. بلکہ ہم نے تو کہا، آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے کہ بالآخر مذاکرات کے ذریعے سے ہی حل ہونا ہوتا ہے بالکل مسئلہ. ایسا ہی ہے. لیکن پہلے پی ٹی آئی بالکل انکاری تھی. وہ کہتے ہیں مینڈیٹ نہیں ہے، ہم تو ان کو مانتے نہیں، مذاکرات نہیں کریں گے. اب بیرسٹر گوہر دیگر رہنما بھی اسمبلی کے فلور پر موجود تھے، وہاں انہوں نے کہا کہ اس ایوان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دے. دیکھیں اب کیسے راضی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے کہ مقتدر حلقے ان سے جن بات کی جائے جن کے پاس اختیار ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں جب رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے سربراہی کمیٹی ایک بنی تھی جس میں ہم جنرل پرویز مشرف کے دور میں پرائم منسٹر جمالی صاحب کے ساتھ ہم گفت و شنید کر رہے تھے، تو اس میں جب مجھے بھیجا تو عمران خان صاحب بھی اپنی پارٹی کی کر رہے تھے اور مولانا صاحب بھی تھے، اسی طرح جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی تھے. تو اس میں بھی پہلی جو بات تھی، میں نے کہا جی آپ کے پاس اختیار بھی ہے، کیونکہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اپنی وردی اتارے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تو میری کھال ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کھال ان کی اتروانے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ باقی تو باتیں بعد میں ہوں گی. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو بندہ اس سے ہی بات کرتا ہے، جن کے پاس اختیار نہ ہو. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہے فارم 47 کی پیداوار ہے. جو 17 سیٹیں جیتا ہے وہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب.
مسلم لیگ نون 17 سیٹیں صرف جیتی ہے جنید. ہمارا کہنا یہ ہے کہ 180 سیٹیں عمران خان اور پی ٹی آئی جیتی ہے. پر اب انہی سے مذاکرات اس وقت آپ کی جماعت کے لوگ کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں. بشمول میرے تو 180 سیٹیں جیتنے والا وہ اڈیالہ جیل میں ہے. دیکھیں بہت ناانصافی ہوئی ہے. ہم سے ورکر پوچھتا ہے کہ جی ہم نے تو آپ کو 8 فروری 2024 کو الیکشن میں ہیوی مینڈیٹ دیا, 180 سیٹیں دی, آپ نے کیوں ہماری جو ہے حفاظت نہیں کی ہے, آپ نے ہمارے مینڈیٹ کی. ان کا مینڈیٹ ہے نا جی, دیکھیں ان کا حق ہے, یہ حق حکمرانی پاکستان پر. ریاست عوام ہی ہوتی ہے اور وفاداری عوام ہی کے ساتھ مقصود ہے آرٹیکل 5 میں, اور تابعداری آئین کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں کر ہمارا جو ہے مینڈیٹ چوری ہونے دیا, ڈاکہ مارنے دیا. ہمارے اوپر بہت پریشر ہے, سچ بات یہ. باوجود اس کے آپ کی جماعت کے لوگ ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے. کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اس میں بھی ہمارا ڈیمانڈز یہی ہوں گی. پہلے تو ہماری خواہش یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے مخلصی دی جائے. جھوٹے کیسز ہیں, جب سبھی کیسز میں یا وہ بری ہو گئے, سائفر کے کیس میں, عدت کے کیس میں, یا باقیوں میں ضمانت ہو گئی, تو جب روبکار رہائی جاتا ہے جیل میں تو آپ ایک اور کیس ان پر ڈال کر ان کو جو ہے گرفتاری کا تسلسل دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہے فسطائیت ختم ہونی چاہیے. اب جب آپ تو خود وکیل رہنما بھی ہیں اور وکیل تحریکیں چلاتے رہے ہیں, جب سول لا فرمانی کی کال کی بات کی گئی آپ کی پارٹی کی طرف سے, اس کو کہیں سے بھی حمایت نہیں ملی. مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, ان کے موقف کی حمایت کرتی, انہوں نے بھی اس پر تنقید کی کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال نہیں دینی چاہیے, اس سے ملک کو نقصان ہی ہوگا, کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا. آپ حمایت کرتے ہیں اس کی؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ذرا تلاطم دیکھیے گا کہ 24 سے 26 اگر یہ جو مرضی کہتے رہے, ہم نے تحریک کو کال آف نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. تحریک جاری و ساری ہے, اور تحریکیں آپ کو اٹھا دینے سے, آپ کو جو ہے بلڈوز کرنے سے, آپ پر گولی چلا کے, ڈنڈے چلا کر, آنسو گیس پھینک کر, آپ پر واٹر کینن کے ذریعے یا جو مرضی کرتے رہیں, اس سے تحریکیں ختم نہیں ہوتی ہیں, بلکہ وہ اس کو جلا ملتی ہے, اس کو اور زیادہ جو ہے تقویت ملتی ہے. دوسرا ان کا جو ہے جے یو آئی کے ساتھ جو چل رہا ہے, جے یو آئی کو انہوں نے دھوکہ دیا, کیونکہ 26ویں ترمیم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جس طرح آپ کہتے ہیں مدرسے, آپ کی قانون سازی آپ کی مرضی سے مدرسے کر کے آپ کو جو ہے پورا کنٹرول دے دیتے ہیں جو مدرسہ جات ہیں, کیونکہ مولانا صاحب کا ایک جو ہے بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے. وہاں بھی انہوں نے دھوکہ کیا, اور وہ جو ہے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہم کرنے دیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ان کے ایلائز ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کس طرح یہ نبرد آزما, کس طرح وہ ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 6 ہم دریا جو ہے اس دریائے سندھ میں سے نکالیں گے, جس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے سندھ کو آپ ڈرین کر دیں گے, اس کا پانی آپ جو ہے وہ کھینچ لیں گے, کیونکہ وہ ٹیل بنتی ہے. تو یہ اگر آپ 6 نہریں ادھر سے پنجاب میں آپ کھینچ لیتے ہیں تو ان کا تو پانی وہ پہلے ہی خشک سالی کا چیزوں کو بھی آپ شامل کر لیں گے سول نافرمانی کی تحریک کی کال میں. مجھے لگتا ہے جنید عنقریب دیکھیں کہ یہ اس طرح سے بکھریں گے ہوا میں. ہم نے کہا ہے کہ ہم ہر فورس کے ساتھ, ہر قوت کے ساتھ, ہر پارٹی کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو یا جہاں بھی ہو, یا جو اور مقتدر حلقے ہوں ہمارے سے بات. دیکھیں اس لیے کہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے, نفرتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ میں انتقام کا قائل نہیں ہوں, میں استحکام پاکستان کا قائل ہوں. انہوں نے کہا میں اس کا خاکستر ہوں. اس کی آپ کی ان کی جماعت کے اقدامات اس بات کی تائید نہیں کرتے؟ نہیں, میں تو خود خان صاحب سے مل کے, خان صاحب نے کہا میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک برابر بھی نہیں ہوں, لیکن جو فتح مکہ کے موقع پر جو انہوں نے جو فرمایا تھا کہ میں سبھی کو, اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا نیلسن منڈیلا کی میں اس پہ یقین کرتا ہوں جس نے 26 سال کی صعوبت قید و بند کی برداشت کرنے کے باوجود اسے نائب صدر لیا, وائس پریزیڈنٹ لیا, تاکہ افریقہ جو ہے مضبوط ہو.